پیش خدمت ہے کہانی ٹھگ فقیر۔ پرانے زمانے میں پشاور اور ارد گرد کے علاقوں کے لوگ کاروبار کے لیے اکثر افغانستان کے دارالحکومت کابل اور دوسرے شہروں میں آتے جاتے رہتے تھے۔ ایسے ہی دو شخص پشاور سے کابل گئے اور وہاں جا کر گوشت فروخت کرنے کا کام شروع کر دیا۔ وہ دونوں کچھ مدت تک کابل میں کام کرتے رہے۔ جب ان کے پاس 2-3 ہزار روپے جمع ہو گئے تو انہوں نے اپنے وطن جانے کا ارادہ کیا۔ انہوں نے کابل میں اپنا کاروبار سمیٹا، جمع پونجی کو ایک تھیلی میں ڈالا اور واپس چل دیے۔ راستے میں ایک جگہ انہوں نے ایک اندھے فقیر کو دیکھا۔ وہ بڑی درد بھری آواز میں کہہ رہا تھا، ہائے افسوس، قسمت نے مجھ سے دولت بھی چھین لی اور آنکھوں کی روشنی بھی۔ کاش مجھے بھی ایک بار اپنے ہاتھ پہ روپیہ رکھنے کا موقع مل جائے۔ اندھا فقیر بار بار یہی الفاظ کہہ رہا تھا۔ وہ دونوں شخص جب فقیر کے قریب آئے تو اس کے الفاظ سن کر بہت حیران ہوئے۔ انہوں نے اس سے پوچھا، بھائی تم قسمت کی شکایت کیوں کر رہے ہو؟ اندھے فقیر نے ایک آہ بھر کر کہا، کیا پوچھتے ہو بھائیو، ایک وقت تھا کہ میں بھی تمہاری طرح سکھی تھا۔ میری بہت جائیداد تھی، ہزاروں لاکھوں میں کھیلتا تھا۔ پھر قسمت نے پلٹا کھایا، میں امیر سے فقیر ہو گیا۔ قسمت نے میری آنکھوں کی روشنی بھی چھین لی۔ اب قسمت کی شکایت نہ کروں تو اور کیا کروں؟ ان دونوں نے کہا، مگر تم یہ کیوں کہتے ہو کہ کاش ایک بار پھر اپنے ہاتھ پر روپیہ رکھنے کا موقع مل جائے؟ اندھے فقیر نے ایک آہ بھری اور کہا، اس لیے کہ ایک وہ وقت تھا جب میرے ہاتھ میں ہزاروں روپے ہوتے تھے۔ اب جی چاہتا ہے کہ اپنا نہ صحیح دوسروں کا روپیہ ہی اپنے ہاتھ پر رکھ کر تھوڑی دیر کے لیے جی خوش کر لوں۔ وہ دونوں شخص بڑے رحم دل تھے۔ انہوں نے آپس میں صلاح کی کہ ہم اپنے روپوں کی تھیلی تھوڑی دیر کے لیے اس فقیر کے ہاتھ پر رکھ دیتے ہیں۔ یہ اندھا ہے، تھیلی لے کر کہاں جائے گا؟ اس طرح اس کی خواہش بھی پوری ہو جائے گی اور ہمیں ثواب بھی مل جائے گا۔ یہ صلاح کر کے انہوں نے روپوں کی تھیلی فقیر کے ہاتھ پر رکھ دی اور کہا، لو بھائی تم اپنا جی خوش کر لو۔ اندھے فقیر نے ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے تھیلی لے لی اور اس کے اندر پڑے ہوئے روپوں کو ہاتھ سے ٹٹولنے لگا۔ ایسا کرتے ہوئے اس کے چہرے سے خوشی اور عیاری ٹپک رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ان دونوں نے کہا، بھائی لاؤ اب ہماری تھیلی واپس کر دو۔ اندھے فقیر نے کہا، تھیلی؟ کیسی تھیلی؟ کس کی تھیلی؟ وہ شخص کہنے لگے، بھائی مذاق بہت ہو چکا، جلدی سے تھیلی ہمیں دے دو، ہمیں پشاور پہنچنا ہے۔ فقیر نے تھیلی کو مضبوطی کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا اور کہنے لگا، کیا زمانہ آ گیا ہے، میں نے ساری عمر بھیک مانگ مانگ کر پیسہ جمع کیا ہے اور تم میری ساری عمر کی کمائی چھین لینا چاہتے ہو؟ یہ کہہ کر فقیر جانے لگا تو انہوں نے زبردستی اپنی تھیلی لینے کی کوشش کی، مگر فقیر نے شور مچا دیا، دیکھو لوگو، ڈاکو مجھے لوٹ رہے ہیں۔ پاس ہی ایک بستی تھی، لوگ دوڑتے ہوئے آئے اور انہوں نے ان دونوں شخصوں کو ڈاکو سمجھ کر پکڑ لیا۔ ان دونوں نے لوگوں کو سارا ماجرا بتایا، لیکن کسی نے بھی ان کی بات کا اعتبار نہ کیا اور اس فقیر کو ہی سچا سمجھتے رہے۔ پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ دونوں ڈاکوؤں کو بادشاہ کے دربار میں پیش کیا جائے۔ پس انہوں نے ان دونوں شخصیتوں اور اندھے فقیر کو بادشاہ کے دربار میں پیش کر دیا۔ اس وقت افغانستان پر امیر عبد الرحمن کی حکومت تھی۔ وہ بڑا انصاف پسند بادشاہ تھا۔ اس نے پہلے اندھے فقیر کا بیان سنا، پھر بادشاہ نے ان دونوں شخصوں سے پوچھا کہ بتاؤ تم دونوں کیا کام کرتے ہو؟ پھر دونوں شخصوں نے اپنی داستان سنائی کہ بادشاہ سلامت، ہم گوشت کا کاروبار کرتے ہیں اور پشاور سے آئے ہیں۔ یہاں گوشت فروخت کر کے ہم واپس جا رہے تھے، راستے میں یہ ہمیں اندھا فقیر ملا اور اس فقیر نے یہ تقاضا کیا کہ ہم اپنی اشرفیوں کی تھیلی اس کے ہاتھ پر رکھ دیں تو وہ خوش ہو جائے گا۔ ہم نے اس فقیر پر رحم کھا کر اپنی اشرفیوں کی تھیلی اس کے ہاتھ پر رکھ دی، مگر جب ہم نے اپنی اشرفیوں کی تھیلی واپس مانگی تو یہ فقیر انکار کرنے لگا۔ عالی جناب، سچ یہی ہے۔ بادشاہ نے کچھ سوچ کر ایک بڑی سی کڑاہی منگوائی اور حکم دیا کہ اس میں پانی ڈال کر خوب گرم کیا جائے۔ وہ دونوں شخص ڈر کے مارے کانپ گئے۔ وہ اپنے جی میں خیال کر رہے تھے کہ بادشاہ ان کو کھولتے ہوئے پانی میں ڈلوا کر مار ڈالے گا۔ موت کا خیال کر کے ان کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ جب کڑاہی کا پانی خوب گرم ہو گیا اور کھولنے لگا تو امیر عبد الرحمن نے حکم دیا، تھیلی کھول کر روپے پانی میں ڈال دیے جائیں۔ ایک سپاہی آگے بڑھا اور اس نے تھیلی کا منہ کھول کر روپے پانی میں ڈال دیے۔ پھر بادشاہ نے حکم دیا، سب لوگ کڑاہی سے پرے ہٹ جائیں۔ لوگ کڑاہی سے پرے ہٹ گئے۔ امیر عبد الرحمن اپنی جگہ سے اٹھ کر کڑاہی کے پاس آ گیا۔ اس نے پانی کی سطح کو غور سے دیکھا اور پھر واپس اپنے تخت پر جا بیٹھا۔ اس کے بعد اس نے حکم دیا، کڑاہی کا پانی گرا کر روپیہ ان دونوں شخصوں کے حوالے کر دیا جائے۔ یہ فقیر جھوٹا ہے اور اسے قید کر دیا جائے۔ امیر عبد الرحمن کا فیصلہ سن کر ان دونوں شخصوں کے چہروں پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ انہیں یوں محسوس ہوا جیسے نئی زندگی مل گئی ہو۔
دربار میں جو لوگ موجود تھے بڑے حیران ہوئے کہ بادشاہ نے کس طرح یہ سمجھ لیا کہ روپیہ فقیر کا نہیں بلکہ ان دو شخصوں کا ہے۔ آخر قاضی نے ہمت کر کے پوچھا تو امیر عبد الرحمن نے کہا، ہم نے گرم پانی کی سطح پر گوشت کی چکنائی دیکھی تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ یہ روپیہ ان دونوں شخصوں کا ہے جو انہوں نے گوشت فروخت کر کے کمایا ہے۔ دوستو، یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔